अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम करती हूँ मैं आपको EDU 101 फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन की शॉर्ट वीडियो लेक्चर सीरीज़ के लेक्चर नंबर 2 में। लेक्चर नंबर 2 है हमारा आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो इसमें हम टॉपिक नंबर 6 से लेकर टॉपिक नंबर 10 तक कवर करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो आइए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो देखते हैं टॉपिक नंबर 6 जो कि है ओंटोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स। ओंटोलॉजी दरअसल कहते हैं इल्मुल वजूद, किसी चीज़ के होने को, किसी चीज़, ये एक फ़िलासफ़ी की एक ब्रांच है जिसमें किसी चीज़ के होने को और किसी चीज़ के वजूद को जो है वो डिस्कस किया जाता है या उसके बारे में स्टडी की जाती है। तो इसमें देख लेते हैं कि द ओनली ओंटोलॉजिकल रियलिटी इज़ गॉड हिमसेल्फ, के जो वाहिद, जो हमेशा रहने वाली ज़ात है या जो एक खुद आफाकी सच्चाई कह सकते हैं आप इसको, कि वो खुदा की ज़ात है। ठीक है, और गॉड इज़ एक्सटर्नल एंड द यूनिवर्स एंड मैन एग्जिस्टेंस इज़ अ रियलिटी बट इट इज़ एन अपेरेंट रियलिटी। ज़ाहिर इंसान और ये कायनात हर चीज़ जो है ये भी एक सच्चाई है, ये भी एक हकीकत है, लेकिन जो हमेशा रहने वाली है वो लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना कि कायनात, इंसान और बाकी चीज़ें, ये हमेशा रहने वाली नहीं है, ये वक्ती हैं। ठीक है, इन्होंने ख़त्म हो जाना है, लेकिन खुदा की ज़ात जो है उसने हमेशा रहना है। तो अपेरेंट जो सबसे बड़ी सच्चाई है, हमेशा रहने वाली ज़ात है, वो सिर्फ खुदा की है। यहाँ से आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स एंड मैन इज़ नॉट अ फ्यूटाइल थिंग बट इट हैज़ एन, ज़ाहिर है अगर हम इंसान और कायनात ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं लेकिन इनके बनाने का भी कोई मकसद है। ठीक है, ये भी बिला वजह नहीं बनाई गई। तो ये हैं ओंटोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स के जो वाहिद ज़ात है वो खुदा की है और जो हमेशा रहने वाली ज़ात है वो खुदा की है और बाकी हर चीज़ ने ख़त्म हो जाना है। ठीक है, इसी तरह फिर देख लेते हैं एपिस्टेमोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। जैसे हमने बताया कि वो इल्मुल वजूद है ओंटोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। एपिस्टेमोलॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या है कि द अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज इज़ रिलेवेशन फ्रॉम गॉड, कि जो इल्म का जो ज़रिया है, बुनियादी ज़रिया है, वो खुदा की तरफ से है। ठीक है, अगर खुदा ना चाहे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तमाम इल्म जो हैं वो खुदा की तरफ से है। और द फाइव सेंसेस एंड रीजंस आर आल्सो सोर्स ऑफ नॉलेज बट दोज शुड बी अंडर द थियोलॉजिकल टीचिंग्स। थियोलॉजी क्या, किसको कहते हैं? थियोलॉजी कहते हैं द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ गॉड एंड रिलीजियस बिलीव्स, कि जो इंसान के मजहबी अकायद हैं और जो खुदा के बारे में जो इल्म है, जो स्टडी की जाती है, उसको कहा जाता है थियोलॉजी। ठीक है, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ये सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन में एमसीक्यूज आ सकता है कि थियोलॉजी जो है ये किसको कहते हैं। तो देखिए, इंसान की जो फाइव सेंसेस हैं, छूने की है, टच करने की, ये सूंघने की, बोलने की, ये सारी जो सेंसेस हैं ये भी खुदा की तरफ से हैं और इनके ज़रिए हम इल्म हासिल करते हैं। जब हम बोलते हैं, हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं तो उससे हमें इल्म हासिल होता है। ठीक है, तो खुदा की तरफ से है ये सारी चीज़ें। अगर खुदा ना चाहे तो हम ज़ाहिर है कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ पढ़ नहीं सकते। तो सारा इल्म का जो मंबा है वो खुदा की ज़ात है। ठीक है, टॉपिक नंबर 7 है एक्सियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, सिंस इस्लामिक वैल्यूज़ आर डिपेंडेंट, एक्सियोलॉजी किसको कहा जाता है कि ये इक़दार के बारे में है। ठीक है, वैल्यूज़, हमारी इक़दार, कदरें जिनको कहा जाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सारी जो इस्लामी इक़दार हैं वो खुदा के अहकामात के मुताबिक हैं। ठीक है, सो वैल्यूज़ हैव बीन डिवाइस्ड बाय अलमाइटी गॉड द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, तो तमाम इक़दार जो हैं वो जो खुदा है हमारा, कायनात का जो बनाने वाला है, उसकी तरफ से हैं। ठीक है, तो इस्लामिक वैल्यूज़ ये हैं कि खुदा के अहकामात के ताबे हैं और इसीलिए ये जो हैं ये परमानेंट हैं, मतलब हमेशा रहने वाली हैं, इटर्नल हैं और हेवनली हैं। ठीक है, और इसके बाद है कि वट एवर द वेज़ ऑफ पासिंग, देखें हमारी ज़िंदगी गुजारने का जो भी तरीका हो, ठीक है, अगर हम उसके लिए खुदा के सामने जो हैं वो जवाबदेह हैं। अगर वो अच्छा होगा तो ज़ाहिर है हमें रिवार्ड मिलेगा और अगर वो बुरा होगा तो ज़ाहिर है हमें उसकी सज़ा मिलेगी। ठीक है, तो इस्लाम एक्सियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट यही है कि जो हमारी ज़िंदगी गुजारने का तरीका है वो खुदा ने जो बताया है उसके मुताबिक होना चाहिए और अच्छा होगा तो ज़ाहिर है हमें रिवॉर्ड मिलेगा उसका और बुरा होगा तो उसकी पनिशमेंट मिलेगी। फिर है एम्स ऑफ एजुकेशन, टॉपिक नंबर 7 को ही हम कंटिन्यू करेंगे, एम्स ऑफ एजुकेशन को। ठीक है, द एम ऑफ एजुकेशन इज़ टू सीक, अच्छा सबसे पहले जब हम एम हासिल करते हैं तो उसका जो होना चाहिए ना एम, वो ये होना चाहिए कि हम खुदा की रज़ामंदी हासिल करने के लिए हासिल कर रहे हैं और खुदा क़यामत के दिन का खौफ जो है उस हमें हमारे अंदर पैदा होना चाहिए
اور اگر ایک انسان جو ہے کہ وہ اس کے دل میں خدا کا خوف ہوگا تو وہ جو ہے وہ نیک بنے گا اور وہ معاشرے کے لیے ایک اچھا انسان بنے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہی اس میں بتایا گیا ہے اسلام اسٹریسز مٹیریل ڈیولپمنٹ پرووائڈیڈ اٹ از اکارڈنگ ٹو دا ڈکٹیٹس آف گاڈ۔ دیکھیں اسلام ہمیں یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیا چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ آپ دنیا کو جو ہے دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چلیں، ٹھیک ہے۔ اسلام جو ہے وہ ہیومن سوسائٹی جو ہماری معاشرہ ہے اس کی بھلائی کے پہ زور دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں اچھا انسان بننے کی جو ہے وہ راہ دکھاتا ہے۔ اسلام ہولڈس دا لائف آف پروفٹ، ٹھیک ہے۔ ہمارے سامنے جو ہے وہ اس کے لیے اچھا انسان بننے کے لیے یا اپنی زندگی گزارنے کے لیے سب سے بہترین نمونہ جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ سیرت مبارکہ کے طور پہ موجود ہے۔ تو ہمیں اس سے جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہونی چاہیے اور ہمیں اس سے اپنی جو ہے نا وہ لینی چاہیے، انسپریشن لینی چاہیے۔ تو اس طرح ہم جو ہے وہ ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو ایمز آف ایجوکیشن کیا ہے کہ ہمیں ایک اچھا انسان بنانا، خدا کا خوف پیدا کرنا اور قیامت کا خوف ہمارے دل میں پیدا کرنا، ایک معاشرے کے لیے جو ہے وہ نیک اور اچھا انسان بننا چاہیے۔ نیکسٹ ہے ٹاپک نمبر 8 جو کہ ہے کریکولم۔ کریکولم کہتے ہیں نصاب کو۔ قرآن، حدیث اور فقہ جو ہے وہ بنیادی نصاب ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا نصاب میں بنیادی مقام ہے، ٹھیک ہے، کہ اسلام کا بنیادی نصاب جو ہے وہ قرآن، حدیث اور فقہ ہے۔ اور اسلام جو ہے وہ ہمیں ترغیب دیتا ہے ٹو کنکر دا یونیورس، مطلب ہم دین اور دنیا کو ساتھ لے کے چلیں، ہم سائنسی علوم پڑھیں، ٹیکنالوجی، انڈسٹری، بینکنگ، اسپیس سائنس، ہم یہ سب چیزیں پڑھیں، میڈیکل، ٹھیک ہے۔ مختلف شعبہ جات میں جو ہے وہ اسلام ہمیں اس کی تعلیم حاصل کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیا کو چھوڑ دیں اور صرف دین کو پکڑ لیں، لیکن جو اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم یہ نہ ہو کہ ہم کیمسٹری، میتھس اور کمپیوٹر اور یہ چیزیں پڑھ کے ہم جو ہیں کہ ہم ایسے انسان نہ بن جائیں کہ جو خدا کی ذات سے ہی انکار کر دے، جو ہم سیکولر مائنڈیڈ نہ بن جائیں، ٹھیک ہے۔ تو اسلام ہمیں کہتا ہے کہ ہم دین اور دنیا کو ساتھ لے کے چلیں۔ قرآن، حدیث اور فقہ جو ہے وہ پرائم پلیس ہے اس کی ان دا کریکولم۔ اسلامک یہاں سے آپ کو ایم سی کیوز آ سکتا ہے کہ اسلامک کریکولم کا جو ہے وہ بنیاد کیا ہے، تو اس میں قرآن ہے، حدیث ہے اور فقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں یہی ایک امپورٹنٹ ہے پوائنٹ، باقی اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے۔ ٹاپک نمبر 9 ہے میتھڈ آف ٹیچنگ، ٹھیک ہے۔ اسلام ڈزنٹ کنفائن اٹ سیلف ٹو اے پرٹیکولر میتھڈ آف ٹیچنگ، رادر اٹ انکریجز any method through which the students are able to understand the matter subject، ٹھیک ہے۔ تو اسلام کیا کہتا ہے کہ اسلام صرف یہ نہیں کہتا کہ اس نے ایک مخصوص طریقہ بتا دیا ہے کہ آپ نے اسی طریقے سے پڑھانا ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ آپ جس طریقے سے بھی جو ہے وہ ایسا کوئی بھی طریقہ آپ اپنا سکتے ہیں جس سے اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ بات کی سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس میں مین پوائنٹ ہے۔ اور پھر یہاں پہ اسلامک فلاسفی کیا کہتی ہے کہ اسلامک فلاسفی یہ ہے کہ کوئی بھی میتھڈ جو ہے وہ آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں، کوئی بھی میتھڈ آپ چوز کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا نیڈ آف ٹاپیکل لیسن، کے سبق جو آپ نے پڑھانا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ آپ کوئی بھی طریقہ پڑھانے کا اختیار کر سکتے ہیں، جیسا کہ پرابلم سالونگ میتھڈ ہے، ڈیبیٹ ہے، بحث جس کو کہتے ہیں، ریسرچ، ایکسپیریمنٹل، ڈیمونسٹریٹیو، لیکچر، پریکٹیکل۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہاں سے کچھ آ جائے کہ انڈیویجول میتھڈ جو ہے کوئی بھی انڈیویجول میتھڈ آپ یوز کر سکتے ہیں بائی نیڈ آف دا ٹاپک کے لحاظ کے، کہ جس طرح جو سبق آپ نے پڑھانا ہے اس کی ضرورت کے مطابق آپ کوئی بھی میتھڈ جو ہے وہ چوز کر سکتے ہیں۔ یہ آپ نے میتھڈس 2-3 یاد رکھنے ہیں کہ شارٹ کویسچن میں آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹاپک نمبر 10 ہے دا ٹیچر، کہ ٹیچر کو کیسا ہونا چاہیے، اسلام کی روح سے ٹیچر کو کیسا ہونا چاہیے، ایک ٹیچر کو کیسا ہونا چاہیے، یہ شارٹ کویسچن آ سکتا ہے۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک ٹیچر کو جو ہے وہ جو ہے وہ ماں باپ کے برابر درجہ رکھتا ہے، کہ ایک استاد جو ہے وہ ماں باپ کے برابر درجہ رکھتا ہے، اس کی حیثیت ماں باپ جیسی ہوتی ہے۔ تو ماں باپ کا جو درجہ ہے وہ تو آپ جانتے ہیں کہ ان کی کتنی جو ہے وہ فضائل ہیں۔ تو ظاہر ہے اگر ماں باپ کے برابر درجہ دیا ہے تو مطلب بہت ہی اس کا اہم مقام ہوتا ہے معاشرے میں۔ اور اس کو سب سے پہلے ایک ٹیچر کو یہ ہونا چاہیے کہ اس کو ایسا ہونا چاہیے کہ قابل مثال ہونا چاہیے، اس کا کریکٹر بہت زیادہ ہائی ہونا چاہیے، اخلاق اس کا بہت اچھا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہائی مورل کریکٹر ہونا چاہیے کہ مطلب اخلاق جو ہے اس کا بہت اچھا کردار اور اخلاق اس کا بہت اچھا ہونا چاہیے۔ اور پھر جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ سیکنڈ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اپنی فیلڈ میں کا علم ہونا چاہیے، اس کو ایکسپرٹ ہونا چاہیے۔
ٹھیک ہے، تو یہاں سے یہ شارٹ کوسچن اگر آتا ہے کہ ٹیچر کو اسلام کی روح سے کیسا ہونا چاہیے، تو آپ بتا سکتے ہیں کہ اسلام میں ٹیچر کو ماں باپ کے برابر درجہ دیا گیا ہے۔ اسلام میں جو ہے وہ ٹیچر کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ قابل مثال ہو، اور ایسا ہونا چاہیے کہ ان کا کردار اور اخلاق بہت اچھا ہونا چاہیے، بہترین ہونا چاہیے، اور ان کو ایکسپرٹ ہونا چاہیے اپنی فیلڈ آف نالج میں۔ تو یہ تھا ہمارا لیکچر نمبر 2۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس میں سب سے پہلے میں آپ کو ایک شارٹ سا اس کا بتا دیتی ہوں، اوور ویو دے دیتی ہوں۔ تو سب سے پہلے ہم نے انٹولوجیکل کانسیپٹ دیکھا ہے کہ خدا ایک ہے، اور بنیادی جو ذات ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ذات ہے، وہ خدا کی ذات ہے، ٹھیک ہے۔ ایپسٹمولوجیکل کانسیپٹ دیکھا ہے کہ جو الٹیمیٹ سورس آف نالج ہے وہ صرف خدا کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے، تمام علم خدا کی طرف سے ہے۔ تیسرا ہم نے دیکھا ہے ایگزیولوجیکل کانسیپٹ، کہ اسلامی اقدار جو ہیں ان کو خدا کی مطلب اسلامی اقدار یہ ہیں کہ وہ خدا کی طرف سے ہیں، اور ہمیں خدا کو جو ہے نا وہ ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے خدا کے متعین کردہ راستوں پہ چلنا چاہیے۔ ایمس آف ایجوکیشن بتایا گیا ہے۔ ایمس آف ایجوکیشن میں سب سے پہلے ہمیں خدا کا خوف، قیامت کا خوف اور ہونا چاہیے، ہمیں اچھا انسان بننا چاہیے معاشرے کے لیے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا مشعل راہ بنانا چاہیے۔ دین ٹاپک نمبر 8 کریکولم۔ کریکولم میں یہ امپورٹنٹ کویسچن ہے کہ قرآن، حدیث اور فقہ جو ہے وہ کریکولم میں بہت اہم مقام رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر میتھڈ آف ٹیچنگ ہے، تو اسلام کے مطابق آپ کوئی بھی میتھڈ آف ٹیچنگ جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں، جو ہے وقت کی ضرورت کے مطابق کے حساب سے۔ تو 10 ہے، ٹاپک نمبر 10 ہے دا ٹیچر، کہ ٹیچر کیسا ہونا چاہیے۔ اسلام جو ٹیچر کو بہت ہی قابل مثال ہونا چاہیے۔ اور تو امید ہے آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔